السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ قانونی ٹی وی چینل کی طرف سے منصف عوان ایڈوکیٹ کا لاہور سے آپ کو سلام ہو۔ دوستو، دھرنے کی باتیں چل رہی ہیں تو ہم دھرنے کے حوالے سے بات کریں گے۔ دھرنے کے حوالے سے پہلی ایف آئی آر بھی کٹ گئی ہے اور پہلی گرفتاری بھی ہو گئی ہے۔ دوستو، آپ کو میں مختلف پچھلی ویڈیو میں بتاتا رہا ہوں کہ یہ حکومت اتنی صبر والی نہیں ہے جتنی نواز شریف کی حکومت تھی کہ یہ دھرنے برداشت کرے، گالی گلوچ برداشت کرے اور اس طرح کے جو ہے نا وہ مسئلے برداشت کرے، یہ آپے سے باہر ہو جائے گی۔ اور میں نے کہا تھا کہ یہ اس دھرنے میں جو ہے نا وہ بہت نقصان بھی ہوگا اور یہ حکومت برداشت کرنے والی ہے بھی نہیں۔ تو آج کیا ہوا ہے، آپ یہ دونوں واقعات دیکھ لیں، آپ خود اندازہ کریں کہ کیا یہ ایف آئی آر اور دوسرے شہر اسلام آباد میں گرفتاری ہوئی ہے، کراچی میں ایف آئی آر ہوئی ہے۔ میں اس کی تفصیل آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ خود اندازہ کریں کہ کیا یہ ریزنیبل ہے، کیا اس میں سینس ہے۔ پہلے میں آتا ہوں آپ کو اسلام آباد والی گرفتاری۔ وہاں پہ 2 علماء کی گرفتاری کی گئی ہے اور دونوں بارش آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں، ہیڈ لائنز میں آ رہے ہیں، دونوں علماء ہیں اور ان پہ اوپر الزام ہے کہ یہ دھرنے کے لیے لوگوں کو اکسا رہے تھے۔ اندازہ کرو، ابھی دھرنے میں 7 دن باقی ہیں، ٹھیک ہے؟ اب دھرنے کی دعوت تو میں بھی دے رہا ہوں، ٹی وی پہ ساری دنیا دے رہی ہے، سارے گروپ دے رہے ہیں، پیپلز پارٹی دے رہی ہے، نون لیگ دے رہی ہے، فضل الرحمان دے رہے ہیں۔ تو کسی کو دھرنے کی دعوت دینا یہ کوئی جرم بنتا ہے؟ یہ کوئی بنتا ہے کہ وہ اکسا رہا ہے؟ وہ اکسانا تو ہوتا ہے کسی اللیگل کام کے لیے۔ اگر میں کسی کو دھرنے پہ یہاں ٹی وی، اپنے قانونی ٹی وی پہ بھی میں دعوت دے رہا ہوں کہ جی دھرنے میں شامل ہو، تو یہ اکسانے والی بات ہے۔ اس لیے یہ جو 2 گرفتاریاں کی گئی ہیں اور ان کے اوپر ایف آئی آر بنائی گئی ہے، یہ قابل مذمت ہے اور اس سے حکومت کے حالات خراب ہوں گے۔ ان چیزوں سے حالات قابو نہیں آتے۔ اور دوسرا واقعہ سنیں، وہ اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہے جی۔ وہ یہ ہے کہ ایک آدمی ہے، اس نے لانڈی تھانے میں، کراچی میں لانڈی تھانے میں ایک ایف آئی آر کٹوائی ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے لوگ میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھ سے 50,000 چندہ دھرنے کے لیے مانگا، تو میں نے انکار کیا تو انہوں نے وہ دھمکیاں دینا شروع کر دیں اور ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ میرا تعلق پی ٹی آئی سے ہے۔ اور بھائی عقل کے اندھو، کوئی جمعیت علماء اسلام کا بندہ پی ٹی آئی والوں سے چندہ مانگنے جائے گا؟ یہ کوئی سینس والی بات ہے؟ اور ادھر ہم تو جناب ایف آئی آر کٹوانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں، 22 سے 22 کی ریٹیں داخل کرتے ہیں سیشن کورٹ میں۔ ہمارے پاس روز ہائی کورٹ میں کیس ہوتے ہیں جی کہ ہماری ایف آئی آر درج نہیں ہوتی، اور یہ کیسی ایف آئی آر ہے کہ 1 منٹ میں ہو گئی ہے اور اس کی تصویر بھی آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں ایف آئی آر کی۔ تو دوستو، اس طرح کے جو ہے نا ڈبل پیمانے یا اس طرح کا انصاف یہ غلط ہے، یہ جو ہے نا بالکل غلط ہوئی یہ بات، اور یہ ابتدا ہوئی ہے۔ تو ہم حکومت کو ابھی بھی ابتدا میں یہ سمجھا رہے ہیں کہ ایسے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال نہ کرو، ورنہ جو 4 دن آپ نے حکومت کرنی ہے نا تو آپ کے 2 دن رہ جائیں گے، جو 2 دن کرنی ہے تو 1 دن رہ جائے گا۔ اپنے آرام سے حکومت کرو۔ 126 دن کا تم نے دھرنا دیا تھا، ان کو بھی آنے دو، آرام سے وہ آئیں گے، وہ چلے جائیں گے۔ انہوں نے کیا کرنا ہے؟ دھرنوں سے حکومتیں جاتی ہیں۔ طاہر القادری نے کتنی دفعہ دھرنا دیا ہے، یہ عمران خان نے کتنے دھرنے دیے ہیں، پورے ملک کو جو ہے نا وہ تماشا بنا کے رکھا ہوا تھا۔ تو ان کو ان کا جمہوری حق دو۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی کہہ دیا ہے کہ دھرنے سے ہم ان کو نہیں روک سکتے، یہ ان کا آئینی اور بنیادی حق ہے۔ لیکن آج جس طرح کی انہوں نے 2 وقوعے ہوئے ہیں، 2 ایف آئی آریں ہوئی ہیں اور 2 علماء کی گرفتاری ہوئی ہے، اور لانڈی میں جو بھونڈی ایف آئی آر ہوئی ہے پی ٹی آئی کے بندے نے کروائی ہے، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اور حکومت کو کہتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لو، حالات خراب نہ کرو، ورنہ سارے حالات کی ذمہ داری آپ پہ آئے گی۔ اور آج آپ نے پہلی اینٹ رکھ دی ہے، برائے مہربانی یہ ایف آئی آر بھی واپس کرو اور جو 2 علماء گرفتار ہوئے ہیں وہ بھی، ان کو بھی رہائی دو۔ تھینک یو ویری مچ۔